السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14 13 and 14 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پیروتا ہوا لے آتا ہے۔ چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے۔ یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے۔ بادشاہی اسی کی ہے۔ اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرکاہ کے مالک بھی نہیں ہیں۔ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنی عظیم الشان ہستی کا کچھ تعارف کرایا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ وہی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بزرگ برتر کی ذات ہے جس نے یہ کائنات کا سارا نظام بنایا ہے، اس زمین کا اور پوری کائنات کا، اور اس کے بنائے ہوئے نظام کے حساب سے یہ پوری کائنات قائم ہے، رواں دواں ہے، اور اسی طرح اس زمین کا سارا نظام بھی اسی کا بنایا ہوا ہے، اور اسی کے حکم سے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اب یہاں زمین پر ہمیں جو دن رات ملتے ہیں، کبھی دن نکلتا ہے تو پھر رات آ جاتی ہے، پھر رات ختم ہوتی ہے تو پھر نیا دن طلوع ہوتا ہے۔ یہ ایک سلسلہ ازل سے چلا آ رہا ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا قائم کی ہے، اور یہ سلسلہ اس کے حکم سے چل رہا ہے۔ اسی نے زمین کی گردش ایسی بنائی ہے کہ جس سے ہمیں دن رات ہمارے لیے بنتے ہیں۔ زمین کی ایک گردش کی رفتار، سورج سے زمین کا یہ فاصلہ، یہ سب کچھ ہمارے دن رات پر اثر کرتے ہیں۔ اسی سے ہمارے دن رات بنتے ہیں، زمین کی گردش سے، اور سورج سے فاصلے سے ہمارے یہاں موسم بنتے ہیں۔ یہ کس کا بنایا ہوا نظام ہے؟ کس نے ان کو اس حساب سے مقرر کر دیا ہے کہ یہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں، اور یہ دن رات ہمیں متواتر ملے جا رہے ہیں؟ یہ سب اسی بزرگ برتر کا کام ہے۔ چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، ہماری اس خدمت کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ ان کو اس حساب سے چلو، اور میرے ان انسانوں کے لیے دن رات بناؤ، موسم بناؤ۔ سورج کو حکم ہے کہ حرارت پہنچاؤ، روشنی پہنچاؤ، چاند بھی روشنی پہنچاتا ہے، اور ہماری راتیں اتنی روشن کر دیتا ہے کہ ہم رات میں بھی کچھ کام چاہیں تو کر سکتے ہیں، سفر چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور پھر تاریخوں کا حساب بھی ہم چاند سے معلوم کرتے ہیں۔ بہرحال اصل مقصد یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے لیے ان کو مسخر کر دیا ہے، کیپچر کر دیا ہے، باؤنڈ کر دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے یہ خدمت کرتے رہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر کہ بادشاہی اسی کی ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے ان سب چیزوں کا۔ پھر ان مشرکوں، کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی کہ تم اس اصل مالک کو چھوڑ کر، اصل خالق کو چھوڑ کر، جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے، تم جس کی پوجا کرتے ہو یا جس کو پکارتے ہو، وہ کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی چیز اس کائنات میں بنائی نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی چیز اس کائنات میں بنائی نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی چیز اس کائنات میں بنائی نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی چیز اس کائنات میں بنائی نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی چیز اس کائنات میں بنائی نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی چیز اس کائنات میں بنائی نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی چیز اس کائنات میں بنائی نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی چیز اس کائنات میں بنائی نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی چیز اس کائنات میں بنائی نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی چیز اس کائنات میں بنائی نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی چیز اس کائنات میں بنائی نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی چیز اس کائنات میں بنائی نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی چیز اس کائنات میں بنائی نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی چیز اس کائنات میں بنائی نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی چیز اس کائنات میں بنائی نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی چیز اس کائنات میں بنائی نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی چیز اس کائنات میں بنائی نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی چیز اس
اور وہ ایک معمولی سے معمولی چیز کے بھی مالک نہیں ہے. وہ مالک تو وہی ہے جس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے. اور وہ اتنے بے بس ہیں کہ تم کوئی ان سے مدد مانگو، دعا مانگو تو وہ سن نہیں سکتے. اور اگر کچھ کوئی سن بھی لیتے ہیں تو اس کا جواب نہیں دے سکتے. یہ اشارہ ہے ان سارے جھوٹے معبودوں کی طرف جنہیں انسانوں نے مختلف ادوار میں اپنا مالک اور اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے، انداتا سمجھ لیا ہے. وہ چاہے شخصیتیں ہوں جو انتقال کر گئی ہیں، چاہے زندہ شخصیتیں ہوں، چاہے تصویریں ہوں، چاہے بت ہوں، چاہے کوئی بھی چیز ہو، کوئی لیڈر ہوں، کوئی بھی ہو، جن کو اس انسان نے اپنا انداتا سمجھ لیا ہے، اپنے اچھے برے کا مالک سمجھ لیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ تمہاری پکار کو سن ہی نہیں سکتے. اور اگر کوئی مثلاً زندہ ہستیاں ہیں، اگر وہ سن بھی لیں تو وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتے، کوئی جواب نہیں دے سکتے اس کا. اور قیامت کے دن یہ عالم ہوگا کہ یہ لوگ جن کے یہ مشرک پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ ان کو زبان ملے گی اور پھر وہ اس بات سے انکار کر دیں گے کہ یہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا پوجا کرنے کے لیے ہماری، ہم نے تو ان کو کوئی ایسا نہ فائدہ پہنچایا نہ نقصان پہنچایا جس سے یہ ہمیں اپنا الہ سمجھ لیں، خدا سمجھ لیں. ہم تو ان کی باتیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ کیا مانگتے تھے، کیا کرتے تھے ہمارے خاطر. یہ تو جب وہ مصنوعی خدا خود انکار کر دیں گے کہ ہم ان کے اس شرک سے واقف نہیں ہیں، ہم نہیں جانتے ہی ہمارے لیے انہوں نے کیا کیا، ہم تو ان کو نہیں جانتے، نہ ان کی کبھی بات سنی ہم نے، تو پھر ان مشرک جو لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ ان کے پاس کہنے کو کیا رہ جائے گا؟ اس وقت وہ لاجواب اور بے بس ہو کے رہ جائیں گے. تو ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ وہ ایسے پروردگار کو کیوں نہیں پکارتے جو سب چیزوں کا خالق ہے، مالک ہے، ان کی ہر پکار کو سن سکتا ہے، اس کا جواب دے سکتا ہے، ان کے مسائل کو حل کر سکتا ہے؟ اس ایک پروردگار کو کیوں نہیں پکارتے؟ تو یہ ساری باتیں جو قیامت کے دن ہونے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں ایک ایسی ہستی دے رہی ہے جو ان سب چیزوں سے واقف ہے، ایک خبردار ہستی ہے. اور وہ ہستی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہو سکتی ہے، جو دنیا اور آخرت کے سب حال سے واقف ہے، ماضی کے حال سے واقف ہے، موجودہ حال سے واقف ہے، آنے والے حالات سے واقف ہے، اور بلکہ سب اس کے حکم کے صحیح جو کچھ ہونا ہے ہو رہا ہے. تو حقیقت میں اس بات کو سمجھ کے ان ساری مصنوعی خداؤں سے ہمیں دستبردار ہو جانا چاہیے اور صرف ایک خدا کی پوجا کرنی چاہیے، اس کے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے، جو مالک بھی ہے اور جو خالق بھی ہے ہمارا. یہی اس کا لب لباب ہے ان آیات کا. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.